الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ پسندیدہ شخص میں کیا نشانیاں ہیں، اور کسی نے مجھے کہا ہے کہ اگر نشانیاں دیکھیں تو اللہ رب العزت یہ نشانیاں اس شخص کے اندر دکھاتا ہے جو پسندیدہ شخص ہو۔ تو کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ آج اس بات پر گفتگو تھوڑی سی ہوگی۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوست اچھے رکھنے چاہیے، کیونکہ دوستوں سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ دوست اچھے پہچان اچھی، دوست برے پہچان بری۔ وہ ایک علامہ صاحب کا بھی قول ہے، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، کہ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر دوست اچھا ہو تو انسان بھی اچھا بنتا ہے، اگر دوست برا ہو تو انسان ظاہری بات ہے اس کی ادائیں بھی بری بنتی ہیں۔ اور دوستی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ دوستی ایک ایسی اہم چیز ہے کہ دوستی سے ہی جناب علی اس کے دین کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستی ایک ایسی اہم چیز ہے۔ دوستو، یہ دوستی کوئی عام چیز نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یار دوست راہ چلتے وقت بھی کوئی بھی پکڑ گیا تو بس اس کو دوست بنا لیا۔ ایسی بات نہیں، بلکہ دوست بھی بنانے کے لیے لاکھ بار انسان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فرمان مبارک ہے، دوست جیسا ہوگا ویسا بھی اس کا دوست ہوگا، جس دین پر اس کا دوست ہوگا یہ بھی اسی دین پر ہوگا۔ دوستی بہت کمال چیز ہے، لیکن ہونی نیک لوگوں کے ساتھ چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا اور اس محشر کے میدان کے اندر مولا کریم اعلان فرمائے گا کہ جن کی دوستی میری رضا کی خاطر تھی وہ آئیں۔ جناب علی، کئی دوست ایسے ہوں گے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپس میں دوستی رکھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور ان نور کے ممبروں کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا۔ دوستی ایک خاص چیز ہے، لیکن ہونی کس کے ساتھ چاہیے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی برے شخص کے ساتھ دوستی لگاتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اور جس شخص نے یہ کہا ہے کہ یار اللہ رب العزت یہ نشانیاں بتاتا ہے جو اس نے مجھے بتائی ہیں، کہ یہ نشانیاں بتاتا ہے اور یہ نشانیاں دکھاتا ہے مولا کریم دنیا کے اندر اس شخص کو کہ یہ شخص آپ کے لیے اچھا ہے یا پسندیدہ شخص کے لیے آپ کے لیے اچھا ہے، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، ایسی فراڈیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا کریم پسندیدہ شخص کے اندر یہ نشانیاں تجھے دکھاتا ہے، غلط بات ہے۔ بلکہ انسان کو خود چاہیے کہ جس کو یہ پسند کر رہا ہے کیا وہ شخص اس لائق ہے، کیا وہ شخص، اس شخص کا دین کیا ہے، سب سے پہلی چیز دیکھی جائے۔ اس شخص کا مذہب کیا ہے، اس شخص کا دین کیسا ہے، اس شخص کے اعمال کیسے ہیں، اس شخص کا کردار کیسا ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر پھر اس کو اپنانا چاہیے۔ جب اپنا لے پھر نہ دیکھے، یعنی یہ چیزیں اس کے اندر دیکھے، اس کا دین، اس شخص کا دین جس کو یہ پسند کرتا ہے، دین میں کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور پھر دین کتنا جانتا ہے،
یہ چیزیں دیکھ کر اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی گفتار، اس کا چال چلن، سب کچھ دیکھ کر پھر اس کے ساتھ دوستی لگائی جائے، اور پھر جب دوستی لگ جائے پھر اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ دشمنی بھی رب کی رضا کے لیے، دوستی بھی رب کی رضا کے لیے۔ جب دو یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی رب کی رضا کے لیے، دشمنی بھی رب کی رضا کے لیے، دوستی بھی رب کی رضا کے لیے، انشاءاللہ العزیز پھر اس دوستی کے اندر کبھی دکھ بھی نہیں آئے گا، اس دوستی کے اندر کبھی مصیبتیں بھی نہیں آئیں گی، اس دوستی کے اندر جو رب کی رضا کے لیے ہے۔ کوئی نشانیاں پسندیدہ شخص کے اندر اللہ رب العزت نہیں دکھاتا، یہ لوگوں کی بالکل ایسی بناوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، جب انسان اسے دیکھتا ہے، جس شخص کو وہ پسند کرتا ہے، تو اس کو پسند کرے ان چیزوں سے، پھر جناب علی ان کی دوستی بھی مضبوط ہوگی، اور مولا کریم کی رضا کی خاطر اگر دوستی ہوگی تو پھر یہ دنیا بھی اس کے لیے اچھی ہے اور آخرت بھی ان دونوں کے سنور جائے گی انشاءاللہ العزیز۔